دوستو یہ ایک ریئل سٹوری ہے جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ تو آئیے اس واقعے کو شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ بہت ہی انوکھا واقعہ ہے جو کہ میری زندگی میں پیش آیا۔ اگر میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا تو میں اس بات پہ کبھی بھی یقین نہ کرتا۔ دوستو میں ایک اسکول کا طالب علم ہوں اور اس وقت یہ جب میرے ساتھ واقعہ پیش آیا اس وقت میں 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا اور تقریباً میری عمر 13 سے 14 سال کے درمیان تھی۔ ہمارے ایک ٹیچر تھے جن کا نام کرامت تھا اور وہ کافی دنوں سے اسکول نہیں آ رہے تھے۔ وہ میتھ پڑھاتے تھے اور جو ہمارے اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے انہوں نے مجھے کہا کہ کافی دنوں سے پروفیسر کرامت جو ہیں وہ اسکول نہیں آ رہے ہیں، تو آپ ایسا کرو کہ ان کے گھر چلے جاؤ اور پتہ کرو کہ وہ ٹھیک تو ہیں یا نہیں۔ اگر وہ اسکول آنا چاہیں یا نہ آنا چاہیں کم از کم ان سے معلوم کر کے آؤ، ان کی خیریت کا پتہ کرو۔ پروفیسر کرامت کے گھر میں مجھے جو ہمارے ہیڈ ماسٹر تھے وہ اس لیے بھیج رہے تھے کہ میں ان کے ساتھ 1-2 مرتبہ پروفیسر کرامت کے گھر پہلے بھی جا چکا تھا، لہٰذا مجھے پروفیسر کرامت کے گھر کا اچھی طرح سے علم تھا۔ ابھی اسکول میں چھٹی نہیں ہوئی تھی لیکن ہیڈ ماسٹر کی وجہ سے مجھے جانا پڑا اور میں پروفیسر کرامت کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں اسکول میں سائیکل لایا کرتا تھا اور سائیکل پہ ہی میں ادھر ادھر جایا کرتا تھا، لہٰذا میں نے اپنی سائیکل نکالی اور میں پروفیسر کرامت کے گھر کی طرف چل پڑا۔ پروفیسر کرامت کا گھر میرے اسکول سے تقریباً آدھے گھنٹے کی دوری پر تھا، یعنی سائیکل پہ آدھا گھنٹہ لگتا تھا۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد میں پروفیسر کرامت کے گھر جا پہنچا اور میں نے پروفیسر کرامت کے دروازے پہ دستک دی لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ لائٹ گئی ہوئی تھی جس کی وجہ سے میں بیل نہیں بجا سکا۔ میں نے دروازے پہ تھوڑا سا دباؤ ڈالا تو میں نے دیکھا کہ دروازہ تو پہلے سے کھلا ہوا ہے۔ بڑا گیٹ تھا، بڑی کوٹھی تھی۔ میں اس گیٹ کو کھٹکھٹائے بغیر اندر داخل ہو گیا اور جیسے ہی میں اندر داخل ہوا سامنے ایک اور دروازہ تھا جو کہ اندر کی طرف کھلتا تھا۔ یہ لکڑ کا دروازہ تھا اور میں کیونکہ اس گھر میں پہلے بھی آ چکا تھا اس لیے میرا اس گھر کے ایک کونے سے اچھی طرح سے میں واقف تھا، لہٰذا میں اس گھر میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی میں اس گھر میں داخل ہوا تو میں گھر کے اندر چلا گیا اور پھر میں نے دیکھا کہ وہاں پہ گھر کے ہر کمرے کی لائٹ بند ہے، گھر میں کوئی انسان موجود ہے ہی نہیں ہے اور بالکل وہاں پہ کوئی انسان ہے ہی نہیں ہے۔ اس بات کو لے کر کے میں بڑا پریشان ہوا، لیکن پھر میری نظر ایک آخری کونے کے کمرے پر پڑی اور میں نے دیکھا کہ آخری کونے کے کمرے پر جو ہے وہ لائٹ جل رہی ہے اور صرف وہی ایک واحد کمرہ ہے جو کہ کافی دور بنا ہوا ہے اور اسی کی لائٹ جو ہے وہ آن ہے۔ اب میں اس کمرے کی طرف بڑھا اور اس کمرے کے بالکل پاس چلا گیا۔ ابھی میں اس کمرے کے پاس جا کر دروازے پہ دستک دینے ہی والا تھا کہ مجھے اندر سے کچھ ایسی آوازیں سنائی دیں کہ جن کو سن کر میں تھوڑا سا متجسس ہو گیا، یعنی تجسس میں پڑ گیا کہ یہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ ہوا یہ کہ میں نے جو آواز سنی تھی وہ یہ تھی کہ آہستہ کریں، مجھے جو ہے درد ہو رہا ہے۔ یہ آواز، میں 14 سال کا تھا، مجھے اتنا بھی یعنی کہ بچہ نہیں تھا کہ مجھے پتہ نہ چلے کہ یہ آواز کیسی ہے، کیوں ہے اور یہ کیسی ہو رہی ہے۔ بہرحال مجھے صرف اتنا پتہ تھا کہ پروفیسر کرامت کی ایک ہی بیٹی ہے، اس کی بیوی فوت ہو چکی ہے اور اس کی ایک بیٹی ہے صبا جو کہ پروفیسر کرامت کے ساتھ ہی اسی گھر میں رہتی ہے۔ صبا 20-21 سال کی ایک جوان خوبصورت لڑکی تھی۔ زیادہ تر جب بھی میں اس کے گھر گیا تھا وہ جینس کی پینٹ اور ٹی شرٹ وغیرہ اسی قسم کے لباس پہنا کرتی تھی۔ بہت ہی خوبصورت، جاذب نظر، بہت پرکشش لڑکی تھی، لیکن وہ کیونکہ 20-21 سال کی تھی اور میں اس سے کافی چھوٹا تھا لہٰذا میں نے کبھی اسے کسی اور نظریے سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اب جب کہ اندر سے آواز آئی کہ آہستہ کریں مجھے درد ہو رہا ہے، تو اس آواز کے بعد میں تو سوچ میں پڑ گیا کہ پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے، لہٰذا میں نے دروازے پر دستک دینے کا ارادہ ختم کیا اور فٹافٹ سے میں واپس ہال کی طرف آیا۔ ہال میں ایک سٹول پڑا تھا، لکڑ کا سٹول تھا جو کہ اتنا اونچا تھا کہ میں اگر اس کے اوپر کھڑا ہو کر اس دروازے کے پاس جا کر کے کھڑا ہو جاؤں جس دروازے سے روشنی اندر آ رہی ہے تو روشن دان سے میں بڑی آسانی سے اندر کا منظر جو ہے وہ دیکھ سکوں گا، لہٰذا میں نے آہستہ سے بغیر آواز کیے اس اسٹول کو اٹھایا اور اٹھا کر کے لے کر کے میں اس کمرے کے باہر جا کر کے میں نے اس اسٹول کو رکھ دیا۔
اب میں اس اسٹول پر کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر کے روشن دان جو کہ تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا وہ بالکل اب میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ جب میں نے روشن دان سے آنکھیں لگا کر کے اندر دیکھا تو اب میں دیکھتا کیا ہوں، صبا اس کے جسم پر کپڑا نام کی چیز ہی نہیں ہے، وہ بالکل بغیر کپڑوں کے بستر کے اوپر لیٹی ہوئی ہے، اور ایک شخص ہے جس کی پیٹھ میری طرف ہے، میں اس شخص کے چہرے کو بھی دیکھ نہیں پا رہا، روشن دان کی وجہ سے کچھ بہت زیادہ جو ہے واضح طور پہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ روشن دان بالکل تھوڑا سا جو ہے وہ کھلا ہوا ہے۔ صبا سامنے بستر پر تھی تو اس لیے وہ بالکل میری آنکھوں کے سامنے تھی تو میں اسے دیکھ پا رہا تھا، لیکن جو بندہ جس کی پیٹھ میری طرف تھی وہ کو میں دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ میرے اندازے میں یہ تھا کہ شاید یہ کوئی اس کا عاشق ہوگا کہ باپ گھر پہ نہیں ہوگا، یا پھر اس نے دیکھا ہوگا کہ گھر پہ کوئی نہیں ہے تو اس نے اپنے عاشق کو بلایا ہوگا۔ مجھے کچھ اس قسم کا چکر نظر آ رہا تھا، اور میرے اندر جو تجسس جاگ رہا تھا وہ اسی چیز کا جاگ رہا تھا کہ یہ جو بھی ہے بہرحال پروفیسر کرامت گھر پہ نہیں ہے، اور صبا جو ہے وہ یہ اپنی کسی دوست کے ساتھ ایسا کر رہی ہے۔ لیکن میں نے ایک دم سے اب وہ شخص کیونکہ بستر پہ آ چکا تھا اور بستر مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا، اس نے بھی اپنے کپڑے ریموو کر دیے تھے۔ جب میں نے اسے پہلے دیکھا وہ کپڑوں میں تھا، لیکن تھوڑی دیر میں اس نے اپنے کپڑے ریموو کر دیے تھے۔ اب میں اسے اور صبا دونوں کو بڑے واضح دیکھ رہا تھا، وہ کوئی اور نہیں پروفیسر کرامت خود تھا۔ صبا جو کہ بالکل ننگی بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اس کے اوپر بالکل ننگا پروفیسر کرامت بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی اسی بستر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا جس بستر کے اوپر صبا لیٹی ہوئی تھی، اور پھر ان کے درمیان وہ کھیل شروع ہوا جو کہ میاں بیوی کے لیے ہی جائز مانا جاتا ہے، یعنی اب وہ ایک دوسرے کو اس طریقے سے پیار کر رہے تھے کہ جیسے کب کے پیاسے ہیں، اور ان کا پیار جو ہے وہ کوئی اور ہی رنگ لیتا چلا جا رہا تھا۔ صبا کے مالٹے کافی بڑے بڑے تھے، وہ ان مالٹوں کو ایسے منہ میں لے کے چوس رہا تھا کہ جیسے وہ صدیوں کا پیاسا ہو اور یہ مالٹوں سے اس کی پیاس بجھنے والی ہو۔ اور پھر میں نے صبا کی کشتی دیکھی جو کہ ہلکی ہلکی پانی چھوڑ رہی تھی، اور پھر اس کشتی میں تھوڑی ہی دیر میں پروفیسر کرامت کا راڈ اندر باہر ہونے لگا۔ اس راڈ سے وہ اس کی اچھی طرح سے پٹائی کر رہا تھا، لیکن وہ تھی کہ مطمئن لیٹی تھی، تھوڑی تھوڑی سسکاریاں اس کے منہ سے ضرور نکل رہی تھی، لیکن وہ جس طریقے سے یہ سب کچھ کروا رہی تھی اس سے صاف لگتا تھا کہ وہ اس بات کی بہت دنوں سے عادی ہے، پتہ نہیں کب سے یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ ان باتوں کو دیکھ کر میرے پاؤں بالکل بے چین ہو گئے۔ میرے سامنے صبا اور پروفیسر کرامت جو کچھ کر رہے تھے، اس کے بعد تو میرے پاؤں میں بالکل طاقت ختم ہو گئی۔ اس اسٹول پر کھڑا رہنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ بڑی ہمت کر کے میں نے اپنے آپ کو کھڑا رکھا، اور پھر میں نے دیکھا کہ پروفیسر کرامت مسلسل اپنے راڈ سے صبا کی کشتی پہ وار کیے چلے جا رہا ہے، اور پھر تھوڑی دیر میں ایک اور کام ہوا، صبا گھوڑی بن گئی، اور اب کی بار پروفیسر کرامت اس کے پیچھے آ گیا۔ اس بار راڈ کشتی میں نہیں بلکہ اس نے اس کے گودام میں ڈال دیا، اس کے گودام میں راڈ ڈال کر کے وہ اس کو جھٹکے لگانے لگا۔ اب تو میں حیران رہ گیا، اس کے گودام میں اس قدر آسانی سے مال اتر رہا تھا کہ جس کی اسے پرواہ بھی نہیں تھی، ایسا لگ رہا تھا پتہ نہیں کب کی وہ یہ چیز کروا رہی ہے اور کب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ بہرحال میرے تو پسینے چھوٹ رہے تھے اور مجھے تریلیاں آ رہی تھیں، میرا جسم ٹھنڈا پڑتا جا رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ دیکھ کے میرا بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے۔ میں نے بڑی ہی ہمت کر کے اپنی آنکھوں کو روشن دان سے ہٹایا، اور پھر اس اسٹول کو اٹھا کر کے دوبارہ میں نے ہال میں رکھا۔ ہال میں رکھ کر کے میں باہر کی طرف بھاگا۔ باہر آ کر کے میں نے بڑے گیٹ کے پاس سے اپنی سائیکل اٹھائی اور وہاں سے باہر نکل آیا۔ میں جیسے ہی باہر نکلا تھوڑی دور کیا ہوگا کہ میں نے ایک لڑکی کو جو کہ صبا کی سہیلی تھی اور ان کے گھر اکثر آتی جاتی تھی، میں اس سے مل چکا تھا، میں نے اسے دیکھا۔ یہ ہینا تھی جو کہ صبا کی سہیلی تھی۔ تو ہینا نے مجھے سائیکل کے ساتھ کوٹھی کے پاس کھڑے دیکھ لیا، تو اس نے مجھے پوچھا، ارے آفتاب بھائی آپ یہاں خیریت تو ہے؟ میں نے کہا ہاں میں مجھے سر عطا نے بھیجا تھا کہ پروفیسر کرامت صاحب کی خیریت پتہ کرو، وہ کافی دن سے اسکول نہیں آئے۔ تو
تو میں بھی اٹک اٹک کے بات کر رہا تھا، مجھ سے بات کرنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی. تو حنا نے کہا نہیں وہ بیمار ہیں. وہ بیمار ہیں، 1-2 دن میں وہ اسکول آ جائیں گے، تم جاؤ اور جا کے سر کو بتا دو. یہ کہہ کر کے وہ گیٹ سے اندر داخل ہو گئی اور میں وہاں سے چلا آیا. اور میں اب یہ سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی جو کہ اندر گئی ہے، جو کہ حنا، جو کہ صبا کی سہیلی ہے، یہ بھی لازمی رازدار ہے. اسے بھی پتہ ہے کہ سب اندر کیا ہو رہا ہے اور شاید یہ بھی اس کام میں شامل ہے. اسی لیے اس نے مجھے دیکھ کر وہاں سے فٹافٹ سے بھگانے کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ پروفیسر صاحب بیمار ہیں اور تم جو ہے وہ جا کر کے اسکول میں یہ بتا دو کہ وہ 1-2 دن میں اسکول آ جائیں گے. بہرحال مجھے کیا، میرے ساتھ تو جو واقعہ پیش آیا تھا میں نے آپ لوگوں کو سنا دیا. یہ واقعہ میں نے دیکھا تھا. بہرحال مجھے اب یہ پکا یقین ہو چکا تھا کہ اگر صبا جو ہے وہ اپنے باپ سے یہ سب کچھ کروا رہی تھی تو یہ حنا بھی اس کی رازدار تھی. حنا صبا کی بڑی پکی سہیلی تھی اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو حنا کے صبا کے ساتھ جو ہو رہا ہو اس کا حنا کو علم نہ ہو. لہٰذا یہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ملی بھگت سے ہو رہا ہے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان دونوں لڑکیوں کی مرضی سے ہو رہا ہے. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ لڑکی اب یہ بھی لڑکی جو ہے یہ اس کام میں شامل ہے. بہرحال میں اسکول آ گیا اور میں نے آ کر کے وہی بات بتا دی جو کہ مجھے حنا نے بتائی تھی، کیونکہ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں مزید کوئی بات کروں، اور اگر میں کوئی بات کرتا بھی تو پتہ نہیں کون میری بات پہ یقین کرتا اور کون نہ کرتا. تو اس لیے میں اس جھنجٹ میں پڑا ہی نہیں اور میں چپ کر کے اپنی کلاس میں چلا گیا.